سوال یہ تھا ایک ساتھی کا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کے ایک دوست دبئی میں ہیں، تو پاکستان کے اندر تو یہ ڈیجیٹل کرنسی کرپٹو وغیرہ اس کی اجازت نہیں ہے، تو لیکن دبئی کے اندر وہاں عام گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے، لین دین بھی ہو رہا، خرید و فروخت بھی ہو رہی، اشیاء بھی اس کے ذریعے خریدی جا رہی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دوست جو دبئی میں ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ وہاں اس میں رقم انویسٹ کروں، اور ڈیجیٹل جو یہ کرنسی ہے کرپٹو وغیرہ اس کا ہم کام کریں، اس میں انویسٹ کریں۔ تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں پاکستانی کہ آیا میرے لیے وہاں اس طرح یہ کام کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے تو وہ دبئی پیسے بھیجے گا کیسے؟ دبئی تو پیسے نہیں بھیج سکتا قانونی طریقے سے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہمارے کوئی پاکستانی ساتھی ایسے ہیں جو رہتے بھی دبئی میں ہیں، ملازمت بھی وہیں کرتے ہیں، تنخواہ بھی وہیں سے ملتی ہے، اور وہاں پر کرپٹو ایسٹس کے اندر اجازت ہے، ٹوکنز کے اندر انویسٹمنٹ کی اجازت ہے، اور وہ وہاں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں کر لیں، آپ جس جگہ رہتے ہیں، جہاں کماتے ہیں، جہاں کھاتے ہیں، جہاں سے آپ کا ذریعہ آمدنی ہے، وہاں پر اگر قانون میں اجازت ہے تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو کر سکتے ہیں کریں۔ لیکن اگر ایک شخص پاکستان میں رہتا ہے اور اس کا کوئی دوست اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے پیسے بھیجو، جب وہ پاکستان سے پیسے باہر بھیجے گا تو قانوناً وہ یہ کہہ کے نہیں بھیج سکتا کہ میں کرپٹو کرنسی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ وہ لا محالہ یا تو غلط طریقے سے ہنڈی سے بھیجے گا، یا وہ کوئی غلط بیانی کر کے بھیجے گا۔ تو اس وجہ سے www.dasquran.com ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے میں رہنے والا آدمی اگر پاکستان سے باہر کہیں جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ قانون کے اور اصولوں کے خلاف ہے۔ اور ویسے بھی آج کل جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں کرپٹو ایسٹس کے اوپر، اور جس طریقے سے ان کا بری طرح سے نیچے گری ہیں یہ کمپنیاں، تو اس وقت اور دھیان رکھنا چاہیے، اور سوائے ان کمپنیوں کے جن کی قانوناً اجازت ہو اور قانوناً آپ اس میں پیسہ لگا سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ کو پیسہ نہیں باہر لگانا چاہیے۔ دوسری ایک اور بات یہ کہ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ڈالر کے اوپر پیمنٹ کے پریشر کی وجہ سے ڈالر کی قیمت چڑھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 200 روپے تک غالباً ہو گیا ڈالر۔ تو اب ایسے حالات میں اگر ایک آدمی پاکستان سے پیسے باہر بھیجتا ہے تو پاکستان سے پیسے باہر جانے کا طریقہ ڈالر ہے، اب وہ پاکستان سے قانوناً تو پیسے جا نہیں سکتے، وہ کوئی چھپا کر یا یہاں سے پیسے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی کرپٹو کرنسی میں لگا رہا ہے دبئی میں جا کر تو وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ پاکستانی 1 لاکھ روپے لگائے، اس کا تو کوئی حاصل ہی نہیں ہے۔ وہ کم سے کم پاکستانی 5-10 لاکھ روپے تو لگائے گا تاکہ وہاں جا کر وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ بنے۔ 1,000 درہم آج کل 50,000 روپے بنتے ہیں، اب اگر ایک آدمی اگر 10,000 درہم لگاتا ہے تو 5 لاکھ بنتے ہیں، تو 10 سے 20,000 25,000 درہم اگر وہ جا کے لگاتا ہے تو یقیناً یہاں سے وہ غیر قانونی طریقے سے پیسے لے جائے گا۔ اس کا مشورہ تو ہم نہیں دے سکتے، ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو حکومت نے مصلحت عامہ کے تحت پابندی لگا رکھی ہو اس کی خلاف ورزی کرنا شرعاً بھی ناپسندیدہ ہے، اخلاقاً بھی اور قانوناً بھی۔ اور آج کل کے حالات میں پاکستان سے آپ ڈالر باہر لے جائیں گے اور پاکستان میں ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی، جیسے لوگ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے 2 سال پہلے ایک فتویٰ بھی دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جس وقت ملک کے اندر ڈالر کی قیمت چڑھ رہی ہو اور حکومت کے اوپر دباؤ ہو ڈالر کی پیمنٹ کا، ایسے حالات میں وہ لوگ جو کہ صرف ایک انویسٹمنٹ کے طور پر ڈالر کو خریدتے ہوں ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انویسٹمنٹ کرنے کے اور 10 کام ہے، آپ ڈالر جتنا خریدیں گے اتنا مہنگا ہوگا، جتنا مہنگا ہوگا پاکستان کو اجتماعی نقصان پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یہ کوئی کام کرتے ہیں وہ تو ان کو تجویز کیا جا سکتا ہے، اور اگر قانون سے ہٹ کے یہ کرتے ہیں تو ہم اس کی تجویز نہیں دیں گے۔ www.dasquran.com